السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وما تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله عز وجل وكتاب مبين محمد رسول الله وإنك لعلى خلق عظيم۔ آج میں جس موضوع پر آپ احباب سے ہم کلام ہونے جا رہا ہوں وہ کچھ یوں ہے: محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کے بھی جیتے جب سر لینے آئے، خوشی اپنی غیروں کے غم اڑا دیے، دی جس نے گاڑی اسے بھی دعا دی۔ دین اسلام نے ایک مسلمان کو بہت ہی اونچے اور اعلیٰ اخلاق کا مالک بنایا۔ یہی وہ اخلاق تھا جس کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو خدا کے قریب کر دیا، نفرت عداوت کدورت کو الفت اور محبت میں بدل کر رکھ دیا۔ کسی بھی معاشرے میں ایک ہی شعبہ سے منسلک افراد نہیں ہوتے بلکہ وہ سوسائٹی کی پبلک، ریچ اینڈ پور، ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ جیسے افراد الغرض شعبہ علوم و فنون سے متعلقہ مشتمل ہوتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک ایسے رہبر و رہنما کی ضرورت تھی جو اپنے باڑہ کی مالک، غریب کا مددگار اور امیر کے محل پر یکساں برسے، پھر جو چاہے اس سے سیر ہو۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بحیثیت معلم اخلاق یعنی ہر شعبے میں رہبر و رہنما بنا کر بھیجا۔ جناب صدر اور اس ایوان میں بیٹھے تمام احباب، توجہ کی ضرورت ہے۔ جب آدمی مسلم کا مسئلہ آیا تو فرمایا یسلم الصغیر علی الکبیر، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امن و امان کے قیامت تحفظ کی حاضر صلح حدیبیہ کے حد میں محمد رسول اللہ کی جگہ محمد بن عبداللہ لکھتے ہیں تو کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوتے ہیں میں دوست اسلام الماری تو آئے عزیزان محترم، اگر تم بادشاہ ہو تو سلطان عرب کا حال پڑھو، اگر تم رعایا ہو تو مکے کی گلیوں میں حق کی داستان سنتے ہوئے بیان مددگار رسول عربی کی استقامت چیک کرو، اگر تم استاد ہو تو صبح کے معلم اخلاق کی تعلیم چیک کرو، اگر تم شاگرد ہو تو جنرل امین کے سامنے معدب کی طرح گھٹنے ٹیکو، اگر تم دولت مند ہو تو یمن کے سوداگر کی طرح امیر بنو، اگر تم غریب ہو تو شب ابی طالب میں محصور نبی کی غربت پر غور کرو۔ ہاں عزیزان مجلس، آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات سمجھانا چاہوں گا، اگر تم خاص ہو تو مسجد مدینہ کے سین میں بیٹھنے والے معزز انسان کی طرف دیکھو جس کی نظر میں ریچ اینڈ پور سب برابر ہے، اگر تم کسی پنچایت کی سالت سنو نور آفتاب سے پہلے سین کعبہ میں بیٹھنے والے معزز انسان کی طرف نظر جماؤ جو اپنے ہاتھوں کے ساتھ حجر اسود کو کعبے کے ایک کونے میں نصب کر دے۔ اگر تم جو کوئی بھی ہو، کسی بھی ڈپارٹمنٹ ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی تعلیمات تمہارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے۔ وحی کے عالم سے لے کر دنیاوی علوم و فنون تک کی رہنمائی ہمارے لیے سجدہ ہے۔ بایولوجی نے بھی مان لیا کہ معلم اخلاق کی تعلیم لا تغضب فرد درمینا رنبڑ بنا کرنے سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ حضرات سمجھ چکے ہوں گے کہ اخلاق کی تعلیمات کسی ایک خطے سے خاص نہیں بلکہ یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آئے ہم دعوت فکر دیتے ہیں، دنیا کے سامنے اخلاق کی تعلیمات پیش کرتے ہیں۔ انہی الفاظ پر اکتفا کرتا ہوں۔ حق پہ کٹتی ہے تو کٹ جائے